سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاتح مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الصحابة أزواجه أهل بيته أجمعين أما بعد اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل و احسان ہے. الحمد کلہ، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے آج بیماری کی حالت کے باوجود اور طبیعت ناساز ہونے کے باوجود اس ناکارہ کو آپ حضرات کی مجلس میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور آپ کے ساتھ ذکر میں شامل ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائی. اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے یہ اس کا. محاورہ ہے ایک کہ جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، وہ جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے. یہ بڑا صحیح محاورہ ہے کہ بھائی جو انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کھو رہا ہوتا ہے ہر چیز. کسی قسم کا بھی کوئی منافع نہیں کما رہا، نہ کوئی دنیا کا فائدہ اس کو حاصل ہو رہا ہے اور نہ کوئی آخرت کا حاصل ہو رہا ہے. دونوں فائدے اس کو اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب انسان جاگ رہا ہو، شعور ہو. آج تک ہم نے سنا نہیں یہ بات کہ انسان سو رہا ہے اور سونے کے بعد اٹھ کے جی میرے دکان کا اتنا پروفٹ ہوا ہے، یا فلاں جگہ میں نے بزنس کیا تھا مجھے کاروبار پہ اتنا پروفٹ ہو لیا، یا 10 گھنٹے میں سوئے ہوں تو میں اتنا دنیا کما لیا. یا تو سوتے ساری چیزیں جو ہیں وہ گھاٹے کی ہیں. جتنا سوتا رہے گا وہ اپنی زندگی کا منافع ختم کرتا رہے گا. بزرگ تو پسند بھی نہیں کریں گے، بھیا تانا دیتے ہیں ہر وقت سوتے رہتا ہے، کام پہ نہیں جاتا. مطلب یہ کہ ضائع کر رہے وہ چیز اپنی، سونے میں لگا رہے، سوتے میں دنیا میں خواہ ضائع کر رہا ہے اور اپنی آخرت بھی اس طرح ضائع کرتا ہے. کون کہہ سکتا ہے میں سو رہا تھا تو 100 نفل پڑھ کے اٹھاؤں، یا اتنی چیزیں میں کر کے اٹھاؤں، میں قرآن ختم کر کے اٹھاؤں، دنیا بھی ضائع کر رہا ہے. تو سراسر گھاٹا ہے سونا، سراسر گھاٹا ہے. جتنی انسان سوتا ہے وہ کھوتا ہے، اس کا نافٹ ختم کرتا ہے. اور دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. دل بھی ایسے ہی ہے میرے دوستوں، اللہ نے دل دیا انسان کو، تو جب تک دل سوتا ہے وہ بھی کھوتا ہے، وہ بھی سارے پروفٹ ختم کر رہے ہیں جو بھی اس کے منافع. جو فائدہ اٹھائے گا، جیسے جاگنے والا انسان فائدہ اٹھائے تو جاگنے والا دل فائدہ اٹھا سکتا ہے. بڑی بات ہے یہ بھائی. دراصل
بزرگوں نے اس مجلس کو تزکیے کی مجلس کہا ہے. کس طرح کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اور ذکر رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے شخص تھے، کتنے بڑے اللہ والے تھے، کتنے بڑے ذاکر تھے، کتنا دین کا کام کیا انہوں نے. دیکھیں آج تک ان کا نام روشن ہے، ہر مسجد میں کتاب پڑھی جاتی ہے. ان لوگوں کے جو قول ہیں، ان باتیں ہیں، بڑی زبردست باتیں ہوتی ہیں. اللہ کی طرف سے رحم ہوتا ہے ان کے قلوب پر انسان کے لیے. تو ایسے حضرات کا قول ہے بزرگوں کا کہ جب 4 5 10 15 20 10 3 4 آدمی جمع ہو جائے اور جمع ہو کے اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ بھی ہم نے ذکر کرنا ہے. ہر انسان جمع ہوتے ہیں، بہت سے کاموں کے لیے جمع ہوتا ہے، الحمدللہ دین کے بھی بہت سے کاموں کے لیے جمع ہوتا ہے. خاص اس شعبے کی طرف وہ فرماتے ہیں کہ اس لیے جمع ہو جائیں کہ ہم بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اللہ کا ذکر کریں گے. تو اس مجلس کو کہا جاتا ہے یہ تزکیے کی مجلس ہے. تزکیہ، تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سن لیں. تزکیہ کہتے ہیں معرفت کی زبان میں اپنے عیبوں کو دیکھنا، اپنے عیبوں کو دیکھنا. عیب سمجھتے ہیں نا؟ اپنی کمزوریوں کو دیکھنا کہ ہمارے دین کی کیا کیا کمزوریاں ہیں. تو یہاں تزکیے کی مجلس میں تعریفیں نہیں ہوتی بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ کمزوریوں کو بیان کیا جاتا ہے. اسی لیے وہاں پہ جو بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان سب برابر بیٹھے ہوتے ہیں اللہ والوں کی مجلس میں. اور بغور انہی کے کہتے ہیں جتنے بھی ہمارے ٹائٹل ہیں حدیثوں کے اور اس کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، سارے کے سارے گٹھری باندھ کے باہر رکھ کے آتے ہیں دروازے پر. اور پھر کسی اللہ والے کی جو مجلس ہوتی ہے اس میں بیٹھتے ہیں. کیوں کہ ہم یہاں عیب دیکھنے آئے ہیں اپنے، یہاں اپنی تعریفیں کروانے نہیں آئے ہم لوگ. تو جب ایسے انسان آتا ہے تو اللہ والوں کی یہ جو مجلس ہوتی ہے تزکیے کی، ذکر کی، اس میں آدمی بوڑھے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، ساری زندگی ہم نے عبادات کی ہوتی ہیں، لیکن کسی نے کوئی نقص نکالا ہی نہیں ہوتا، ہمیں کوئی کمی بتائی نہیں ہوتی. بس ہم کولوں کو بیل کی طرح چلتے رہتے ہیں. اسی لیے نبی اکرم سے تعریف یہ فرمائی قرآن میں جو کتاب الحکمت یزکیہم، کتاب بھی، حکمت کی باتیں بھی اور تزکیہ بھی، تینوں چیزیں جو اللہ کے نبی کی طرف سے ارشاد فرمائی گئی. یوں ہی باتیں چل رہی ہیں. تو بہت سی چیزیں ہیں جو آپ قرآن پڑھتے رہیں گے آپ کو صحیح نہیں کرے گا. قرآن پڑھتے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، آپ علم کی دین کی باتیں سنتے رہیں گے آپ کو صحیح نہیں کریں گے. لیکن صحیح کس سے ہوتا ہے آدمی؟ تزکیے سے، اللہ کے ذکر سے انسان صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس میں فرق نکلتا ہے. یہ فرق ہے مجالس کے اندر. تو کیونکہ یہ مجلس میں ہمارے بیٹھ گئے ہیں ٹوٹے پھوٹے آدمی، اور آپ صدقے آپ برکت سے میں بھی آپ میں شامل ہو گیا ہوں، اسی لیے ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ جو ہمارے میں، میرے میں نقص ہے، جو کمی ہے، جو بزرگ سے باتیں سنی ہے وہ کمی ہم دیکھیں. تو اس میں آپ ناراض نہ ہوا کریں کہ ایسی بات جب ہوتی ہے اسی بات کے لیے ہم جمع ہوئی ہیں، اور بلکہ یہ سوچ کے اٹھا کریں کہ بھئی یہ کمی ہے، اس کو پورا کر لیں، فل ان دا بلینک کریں تاکہ ترقی ہو ہماری آخرت کے اندر. صحیح ہے نا بات؟ اگر یہ سوچ کے بیٹھے بھائی ہم تو ٹھیک ٹھاک ہیں، بس یہ ایسے جا رہے تھے، بس کیا بات ہو رہی ہے، کیا ہر بات کو پازیٹیو اور نیگیٹو تھنک شروع کر رہے تو نہ کچھ، پھر بیٹھنے سے کوئی فائدہ. یہ ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس طرح ذکر کا فائدہ اسی وقت ہوگا. اسی لیے بزرگان دین کچھ نہ کچھ ٹوٹ کے باتیں کر دیتے ہیں پہلے، ذکر سے پہلے، تاکہ ذکر کے اندر پھر اس کو پتہ چلے کہ ہم الحمدللہ کیا حاصل کر رہے ہیں چیز. سمجھے بھائی؟ تو بھائی یہ ہے معاملہ تزکیے کا. اسی نیت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میں یہ عیب ہے یا کسی چیز ہے. ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، ناراض نہ ہو، میرے بزرگ ہیں، آپ مجھ سے بڑے ہیں، عالم ہیں، بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن یہ مجلس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آیا اس لیے ہوں کہ میں اپنی کمزوری کو دیکھوں تو اللہ تعالیٰ میری کمزوری دور کر دے. تو اب یہ ہے کہ عرض یہ کر رہا تھا، سونے والا آدمی جو ہے وہ گھاٹے میں ہی ہے، وہ کھوتا ہی رہتا ہے، کچھ نہیں ملتا اس کو، ضائع کر رہا ہے، پیچھے خراٹے مار رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کتنی قیمتی بیڈ پہ لیٹا ہے، بوتلیں اندر رکھی ہیں بیڈ میں، اور اس میں کمبل بہترین اڑا ہوا ہے، اور اگر سردی ہے تو ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، مطلب ہیٹر چل رہا ہے، اور سردی ہے تو اے سی چل رہا ہے، دروازے بند کیے ہوئے ہیں، اور بڑے اطمینان سے سو رہا ہے. لیکن جو کچھ بھی کر رہا ہے کیا کر رہا ہے؟ ضائع کر رہا ہے.
60 سال جو زندگی تھے اس میں سے وہ چیزیں اس کی منافع جو ہے ختم ہو رہا تھا, کچھ نہیں مل رہا اس کو, زیرو بیٹا زیرو. اٹھے گا 10 گھنٹے بعد 5 گھنٹے بعد, پیچھے کتنا اچھا بیٹھے, کتنے اچھے کمرے ہیں, اس سے مجھے کچھ لیا نہیں, کچھ بھی. کیا کیا؟ سوتا رہا. کیا کیا؟ سوتے میں میں نے خواب دیکھا, میں جا رہا تھا تو لوگ آئے, پھر میں بادشاہ بن گیا میں نے اپنے سر پہ تاج رکھ لیا, اور جناب والا میں نے دکان لی, دکان کے بعد میں نے اتنے پروفٹ کیے, اور یہ مارکیٹ میری تھی, میں نے مارکیٹ بیچی, اور یہ وہ سب کچھ. یہ کیا کیا جی؟ میں خواب میں دیکھا. وہ کہاں ہے؟ یہ تو خواب تھا, سب دھوکا تھا نا. نہ وہ بادشاہ بننا, نہ اس کو پروفٹ آیا, نہ کچھ آیا, بلکہ کیا کیا اس نے؟ سارا ضائع کیا. اب جو ہم ہیں, ہم اگر دل سو رہا ہے تو بالکل یہ معاملہ ہوگا جب آخرت میں ہم جائیں گے. یاد رکھیں, ہم نے یہ کیا, جب ہم نے فلاں کیا, ہم نے فلاں کچھ کیا, یہ کیا. بے شک اعمال بھی جو ہم کر رہے ہیں وہ کیسے اعمال ہوں گے؟ وہ سوتے میں کر رہے ہیں, دل سویا پڑا ہے. تو ایسے انسان سو رہا ہے تو تخفیف, ہم یہ ہو گئے, ہم فلاں ہو گئے, ہم نے یہ کر لیا, وہ کر لیا. سب سے پہلے چیز کیا ہے کہ دل جاگ رہا تھا آپ کا؟ نہیں, دل تو سویا تھا. دل سویا تو پھر تو خواب ہی تھے سارا. کتنی اہم چیز ہے دل کا جاگنا, مجھے پتا ہے کتنی اہم چیز ہے. اور جس طرح زندگی میں ہمارے لیے جاگنا کتنا اہم ہے, اس انسان سے پوچھیں جس نے صبح مارکیٹ لگانی ہے اور کرسمس کا وقت ہے, مارکیٹ پہ جانا ہے, تو اب وہ نیند کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اٹھنے کے لیے, یا اس نے پلین پکڑنا ہے, انڈیا جا رہا ہے, بنگلہ دیش جا رہا ہے, صبح جانا ہے اس نے, تو اب اس نیند کو ختم کرنے کے لیے, یہاں پہ جگانے کے لیے, پتہ ہے دھوکہ ہے, اگر میں سوتا رہا تو جاز گیا میرا. بہت لوگوں کی فلائٹیں غائب ہو جاتی اس طرح, او ہو فلائٹ چلے گی, کیا وہ سوتا رہ گیا. سمجھے بات؟ وہ کیا کرتے آدمی, پھر ایک الارم لگاتا ہے, اس کے ساتھ تھوڑے فاصلے پہ دوسرا الارم رکھ دیتے ہیں, اس کے بعد پھر تیسرا الارم رکھ دیتے ہیں. کیونکہ اگر ایک پہ ہاتھ لگ گیا تو کم از کم دوسرے پہ اٹھ کے تمہیں جانا پڑے گا. لیکن بعض اتنے شیر لوگ ہوتے ہیں کہ پھر لیٹے وہیں سے آدھا مار دیتے, دوسرے بھی مار دیتے. اور تیسرے یہ کرتے ہیں چلنے دے یار, چل رہا ہے, میں تو کروڑ بدو سو جاؤں گا. تو وہ یوز ٹو رہتے ہیں, جیسے کوئی میوزک چل رہا ہے وہ الارم چلتا رہتا ہے اپنے آرام سے, اور اس کو پتہ چلتا ہے بھائی فلائٹ چلے گی. یہ غفلت ہے نا. تو کیا ملا اس کو؟ ختم. لیکن اس نے اہتمام کیا کہ میں الارم تو لگاؤں اور اٹھ کے اپنا کام کروں, اور جا کے میں کیونکہ دکان پہ جاؤں, کاروبار کروں, سوتا ہے تو مار جاؤں. ہوشیار ہونے کی کوشش کی اس نے. الارم کی ضرورت پڑی جاگنے کے لیے, پڑتی ہے نا انسان کو. تو اب یہ ہے کہ دل ہمارے سوئے ہوئے ہیں, دل ہمارے سوئے ہوئے ہیں. دل بینا بھی کر خدا سے طلب, آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ آنکھوں سے جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے. اگر حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو دل کی نگاہ سے دیکھو. اللہ نے اقبال نے بات کی, دل بینا بھی کر خدا سے طلب. اگر ایسی چیزیں تو دیکھنا چاہتا ہے, یہ سب تو نقش جو دیکھ رہا ہے یہ آنکھ سے دیکھنے والے یہ تو خواب ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. جب دل کی آنکھ تیری کھل گئی, دل میں تیری مطلب اس کے سونے سے اٹھ گیا, وہ جاگ گیا تیرا دل, تو پھر کیا ہے, تجھے پھر دنیا نظر نہیں آئے گی, تجھے پھر حقیقتیں نظر آئیں گی. پھر حقیقتیں تجھے نظر آئیں گی. سبحان اللہ, حقیقتیں چیزیں نظر آئیں گی تو ساری. تو اب یہ ہے کہ دل ہمارے سوئے ہوئے ہیں, دل سویا ہوا غافل ہے. اسی حالت میں انسان مر گیا تو غفلت کے آدمی چلا گیا, کچھ نہیں کمایا اس نے. اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں بھی نمازیں لے گیا, اور نمازیں لائیں گے تو ساری دل آنکھ بند تھا, وہ نمازیں ہماری لے کے جائیں گے. اس نے کہا اس میں کچھ جان ہی نہیں تیری نمازوں میں, تیرے قرآن میں کچھ جان ہی نہیں. یہ بات اس لیے میں پہلے کہہ دیا کہ ذرا پنچنگ بات ہے تھوڑی سی. ساری زندگی ہم سجدے کر کے ماتھوں میں نشان پڑے ہیں ہمارے, لیکن حقیقت ایسی ہے, بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ ان چیز کو نہیں دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا دیکھیں ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھتے یہاں بھی نشان پڑ گئے, یہاں بھی نشان پڑ گئے, ہاتھوں بھی نشان پڑ گئے, ٹھیک گھٹنوں میں بھی نشان پڑے ہوئے ہیں. لیکن کیا ہے, وہ نماز کیسے پڑھتا ہے, وہ نماز اپنی طرح کس پڑھ رہا ہے. جہاں بیٹھنا ہو کھڑا ہو, یا کھڑا ہو سجدہ کرنا ہو کھڑا ہو جاتا ہے. جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بھی غلط, سب کچھ. لیکن کہتی میں نماز پڑھ رہا ہوں, پڑھ قرآن رہا ہے, لیکن کس طریقے سے, وہ اس طریقے سے نہیں جو سکھایا گیا ہے نبی پاک نے طریقہ بتایا ہے. تو وہ نماز ہوگی, بے شک کچھ ہو جائے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو جگاؤ, دل کو جگاؤ, جاگو. جاگنے کے بعد جب دل جاگے گا اس وقت وہ نماز ادا کرو گے, تو وہ نماز تمہاری میں قبول کروں گا, میں رکھوں گا. یہ حقیقت یہ ہے.
یہ سن لیں بات، حقیقت یہی ہے، نہیں سمجھے بات؟ اس کو کہتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ جناب بہت ضروری ہے دل کا جاگنا. اب یہ سمجھیں جیسے کہ ہمارا جاگنا صبح کام کے لیے ضروری ہے، کمائی کے لیے، اس کے لیے عبادات کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، معرفت کے لیے، آخرت کے لیے، ہر چیز کے لیے دل کا جاگنا ضروری ہے. منافع کچھ نہیں کما رہے، آخرت کا نہیں کما رہے، کچھ ختم ہے. پیغام دے لوگوں کو، بھائی یہ تو دل کو جگاؤ اپنے. نہیں جاگا دل، کیسے جاگے گا جب جگہ ہی نہیں تو جاگ کیسے جائے گا؟ تو اللہ پاک نے اس کو الارم دے دیا ہمیں کہ جس طرح یہ الارم بجتا ہے تو ایک دم آدمی جاگ جاتا ہے. تو اسی طرح جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل جاگ جاتا ہے، فوراً جاگ جاتا ہے دل، اس میں جان آ جاتی ہے. یہ الارم ہے دل کا. اللہ کا ذکر جو ہے کیا ہے؟ دل کا الارم ہے. جس نے الارم نہیں لگایا تو جاگا ہی نہیں. تو اس نے دل کا الارم نہیں لگایا تو دل جاگا ہی نہیں. کتنی ضروری چیز آپ مجھے بتائیں. اور الحمدللہ جس وقت الارم بجتا ہے تو آدمی اٹھ تو جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے اس کی. تو جس وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل لاہا محلہ جاگ جاتا ہے، اس کا دکھ جاتا ہے، اس میں جان آ جاتی ہے. یا پھر اس جاگے ہوئے دل کے ساتھ انسان جب دنیا کے کام کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، آخرت کے کام کرتا ہے، الحمدللہ اس کی لذتیں اس کی بڑھتی جاتی ہیں، اس کا مقام پھر اور ہو جاتا ہے. اس نماز کا مقام ہی اور ہو جاتا ہے، اس تلاوت کا مقام ہی اور ہو جاتا ہے. دنیا کے دین کے جتنی کام کرتے ہیں مختلف ہو جاتا ہے. اس لیے ضروری ہے ہمارے پر، لازم ہے ہمارے لیے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اپنی زندگی میں اہتمام کیا جائے اس کو. کہ ہم کسی وقت کتنا اچھا اللہ نے پروگرام دیا کہ صبح اور شام 2 وقت ضرور ذکر کرو، تاکہ یہ کہ درمیان میں جو صبح بھی ذکر کر لیا آپ نے تو رات کو جو دل سویا تو جو صبح جاگ گیا الارم کے ساتھ، پھر سارا دن کام ہو رہا ہے. اور پھر اگر سویا جب سونے جا رہے ہیں پھر آپ نے الارم لگا دیا، آپ نے پھر الارم لگا دیا، اللہ کا ذکر کر دیا، پھر انشاءاللہ دل پھر جاگتا رہتا، چلتا رہتا. موقع ہی نہیں آتا اس کو سویا. اسی حالت میں انسان کی موت آ گئی تو زندہ دل کے ساتھ بھی وہ آخرت میں جا رہا ہے. ضروری ہے یہ نا ذکر دیں کتنا بڑا ہے. ہاں کتنی بڑی چیز ہے اللہ والے کہتے ہیں. اس لیے ہے بھائی یہ ذکر جو ہے بہت اہم چیز ہے. ان مجلسوں میں آئے کریں، بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کو اپنی زندگی کی پابندی سے اختیار کریں. اور اس کے لیے قلبی ذکر بہت اچھی چیز ہے، اس کی پریکٹس کریں کہ دل ہر وقت ہمارا اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. اس کے لیے مراقبہ کریں. صبح شام 15-20 منٹ بیٹھ کے آنکھ بند کر کے دل کے اندر بغیر آواز کے دل کے اندر اللہ 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 اللہ. تو جب یہ اللہ اللہ چلنا شروع ہو جائے گا، جیسے ہی الحمدللہ کوئی گندا کام کرے گا تو دل دھڑکنا شروع، اللہ اللہ، وہ آدمی وہیں رک جاتا ہے. دل اللہ کہہ رہا ہو آدمی کیسے غلط کام کر سکتا ہے؟ دل بیدار ہو گیا، ہم سے اللہ کرے گا کہ تو یہ کیا کام کر رہا ہے، کیا حرام کام کر رہا ہے. دل چلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کی الحمدللہ محنت کریں، ہر چیز محنت سے ملتی ہے. اللہ پاک ہم سب کے قلوبوں کو زندہ فرما دے، اور زندگی کی حالت میں ہم اپنے سارے جو منافع ہیں آخرت کے، یہ دل زندہ دل کے ساتھ ہم کمائیں، فائدہ اٹھائیں پورا اللہ کے ساتھ. بہت اللہ نے سمندر ہے، اللہ کے دین کے سمندر ہے. اتنا کچھ اللہ پاک نے ہمارے لیے دیا ہے، بہت کچھ ہے اللہ کا معرفت کا نشان. نہیں تب ملے گا جب دل زندہ ہو جائے گا انسان کا، اس میں شعور آ جائے گا، روشنی آ جائے گی، زندگی آ جائے گی، انسان حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ پاک ہماری اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، ہمارے آنے کو بھی قبول فرمائے. اور ہم جو منزل پر چل رہے ہیں، اپنے دل کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو روشنی عطا فرماتے ہیں.